مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم السلام علیکم. میرا نام محمد میسم رضا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو اس کے مجازی سے لازمی ہے کہ پہنچ سکتا ہے, ویسے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے عشق مجازی اور اس کے بعد ہی آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی, اس کا وہی جواب ہے جو ابھی پیران کرام کے اولاد کے متعلق بات ہو رہی تھی. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کا بیٹا ولی ہو, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ولی کا بیٹا ولی نہ ہو. اسی طرح مجاز ہے, مجاز کے ذریعے بہت سے بڑے جیت درویش جو ہے وہ پہلے مجاز میں تھے پھر, لیکن مجاز لازمی نہیں, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. دونوں طریقے جو ہے نا ہوئے ہیں بڑے بڑے درویشوں کے ساتھ. پہلے مجاز ہوا ہے پھر حقیقت میں گیا. تو لیکن ایسے بھی ہیں جو مجاز کے بغیر ہی یعنی کہ اس سے بچے رہیں ساری زندگی, بلکہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو مجاز کے بغیر ہی جو حقیقت پہ پہنچے. تو چند ایسی مثالیں ہیں جو مجاز کے ذریعے وہاں تک پہنچے. یہ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اور اس کو نا جواز, مجاز کو جواز نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ میں ادھر جا رہا ہوں تو یہ میرا مجاز جو ہے یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ کسی بزرگ پہ کرم ہوا تھا, ہو سکتا ہے وہ بندہ مجاز میں ہی خراب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا جہاں تک ہو سکے مجاز سے بچنا چاہیے, تو حقیقت کی طرف ہی سفر کرنا چاہیے. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں سے پھر کوئی واپس بھی آ جائے, واپس آنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ بندہ مجاز سے پھر اللہ کی طرف واپس آ جائے. یہ بڑا ہی خاص کرم ہوتا ہے اور یہ کسی کسی پہ. جی یوسف صاحب آپ کچھ کہنا. اس میں جو مجاز ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگوں کو آئے تو کیا جاتا ہے, پھر بعد میں ان کی ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے. آئرنگ پہلے دن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں, اینڈ تک جاتے ہیں. اس میں جی یہ ٹریننگ ہوتی ہے لیکن یہ اسینشیل نہیں ہوتی. میں صرف یہ اسینشیل ٹریننگ ہوتی ہے. حضور جی جو کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ محبت جو ہے اس میں لفظ آ جاتا ہے کرنا, اس کے ساتھ ہم لفظ کہتے ہیں ہونا. جی جی اس کا مطلب جو کرنے والی چیز ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز پہلے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں. وہ جو عشق ہوتا ہے یہ اچانک جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پھر اس طرح کوئی واردات ہے جی ہو گئی, ٹھیک ہے, بندے کے ساتھ ہو گئی. اور محبت جو ہے وہ کرنی ہے, اس میں پہلے بندہ کو پلاننگ کرتا ہے, دیکھتا ہے, جیسے سوچتا ہے کچھ پیرامیٹر سیٹ ہیں محبت کے, مطلب کہ ماں باپ کی محبت, طرفات کی, ہر رشتے کی ایک محبت ڈیفائن ہے. جب اس کی کوئی بھی جو اس طرح پہلے کرنے کا پیرامیٹر یا ڈیفینیشن نہیں سیٹ ہوتی, وہ اس لیے اس کو بلائنڈ بھی کہا جاتا ہے. جی لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے. تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھیں, محبت جو ہوتی ہے نا بڑی تیز آنکھوں والی ہوتی ہے لیکن بعد میں اندھی ہو جاتی ہے. پہلے اندھی نہیں ہوتی لیکن بعد میں سے پھر اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ
صحیح ہے کہ اچانک ہو جاتی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتی ہے، لیکن بزرگوں نے بتایا ہے، بابا نے بتایا یہ فرسٹ سائٹ نہیں ہوتی، یہ سیکنڈ سائٹ ہوتی ہے. وہ روح جو ہوتی ہے اس روح کو عالم بالا میں دیکھ چکی ہوتی ہے، یہاں آ کے صرف وہ اس کو پہچانتی ہے. لوگ جب وہ پہچان لیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک نظر پڑی اور محبت ہو گئی. وہ پہلی نظر نہیں ہوتی، وہ ایک نظر نہیں پڑی ہوتی، وہ دوسری نظر پڑی ہوتی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پہلی نظر نہ پڑی ہو تو پھر وہ دوسری بھی ممکن نہیں ہوتی. دوسری جو ہوتی ہے نا وہ پہلی کی وجہ سے. تو محبت جو ہے کبھی اچانک نہیں ہوتی، یہ اتنی اندھی بھی نہیں ہوتی، یہ دیکھ کے آئی ہوتی. جی ماشاء اللہ آپ کو بات. جی علی بھائی، وہ بابا حضور کی ہی بات کہ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے. جی تو اگر انسان کی محبت نہیں تو سارے سجدے ہی انا کے. جی بالکل صحیح. تو محبوب، جی محبت کی بات ہو رہی ہے تو محبوب جو ہے اسی کے تذکرے کا نام ہی محبت ہے. تو انسان کی محبت وہ کون سا انسان ہے؟ وہ جو بات ہوئی ہے یہ خالصتاً بابا جو نے جو بات کی ہے یہ عشق حقیقی بات ہے. اور یہ بابا جو نے جو فرمایا ہے کہ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا ہو، تو وہ وہاں پہ انسان سے بڑا انسان کامل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کا سجدہ یہ انا کا، یہ تھوڑا سا اس کو پردہ رکھا ہے بابا نے بعد میں. اب میں اپنے اس اللہ کے محبوب کا کھل کے نام نہیں لیا. تو انسان سے میرا یہ ہر انسان نہیں ہے، انسان یہاں انسان کم ہے. ان کی محبت کے بغیر جو ساری عبادتیں جو صرف سجدہ نہیں، ساری باتیں جو ہے وہ انا کی عبادت ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو انسان کامل سے محبت کرے گا وہ پھر لازمی باقی انسانوں سے محبت، لیکن وہ محبت جب تک قطع نہ ہو تو باقی انسانوں سے محبت بھی نہیں عطا ہو سکتی. وہ محبت جس کو ملتی ہے اسی کو پھر باقی سارے انسانوں سے محبت، پھر اس کو انسان کا مقام سمجھ جاتا ہے، پھر اسے رحمت کا مطلب سمجھ جاتا ہے. اس کے بغیر جو پھر یہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ اس کا چہرہ جو جیسا بھی ہے وہ اللہ کے محبوب کے چہرے سے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے. سب انسانوں کے چہرے جو وہ اللہ نے اپنے محبوب کے اسی پہ ڈیزائن پہ بنے. 2 آنکھیں ہوگی ہر انسان، 1 ناک 2 کا، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نہ شبہات انسان. تو یہی انسان کا مقام ہے کہ وہ اس کا چہرہ اللہ کے محبوب سے مشابہ انسان کا چہرہ، یعنی کہ یا اللہ کا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا. یہی انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. آپ سرکار انسانی شکل
تشریف لائے اور یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. تو اسی انسان کو جو درویش کہتے ہیں انسان تو اس سے مراد ہے وہ والی موت. جی جو بابا جی نے فرمایا کہ یہ جو بابا حضور کا فرمانا ہے کہ انسان جب اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے جی تو کسی انسان ہی کے پاس پہنچتا ہے. جی تو اس سے مراد بھی انسان کامل ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اس سے مراد انسان کا نہیں ہے, لیکن جو مرشد ہوتا ہے وہ مفت انسان کامل کا ہی ایک جلوہ ہوتا ہے. پھر بندہ سورج تک نہیں پہنچ سکتا, دھوپ تک پہنچ سکتا. اس بارگاہ میں اگر نہیں پہنچ سکتا پھر وہ کم از کم مرشد تک پہنچ سکتا. تو مرشد تک پہنچنا ہوتا, اس بارگاہ میں ڈائریکٹلی نہیں پہنچنا ہوتا. ڈائریکٹلی بھی پاسبل ہے لیکن وہ بھی 1%, 1 سے بھی کم %. رستہ جو ہے وہ مرشد کے گھر سے ہی, مرشد کے گھر تک ہی پہنچنا.